آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ بن مانگے ہمیں یہ نعمت اللہ رب العزت نے دے دی. قرآن پاک کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. شکر کی وجہ سے نعمتوں کو بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ اللہ رب العزت ہمیں فرماتا ہے. تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. آج ہم ناشکرے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی خوبصورتی میں اپنے سے کسی اچھے کو دیکھتے ہیں. اگر وہ خوبصورتی میں آپ سے اچھا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے اس کو، اس پر آپ ناشکرے نہ ہو. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ بدصورت ہیں، وہ بھی دنیا میں ہے. جب آپ ان کو دیکھیں گے خود آپ کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. ہم مالداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، یہ ہے. اور جب اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے کو کمزور سمجھتے ہیں، اور جب کمزور سمجھتے ہیں پھر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور بعض دفعہ تو جملے بھی ادا ہو جاتے ہیں ناشکری والے جو ہمیں کفر تک بھی لے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیا ہے اس پر شکر ادا کرے اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں. اگر آپ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں اور ایک مختصر سواری آپ کے پاس موجود ہے، 3 وقت کا کھانا آپ کو سہولت سے مل رہا ہے، صحت و تندرستی آپ کو حاصل ہے، تو اللہ کی نعمتوں میں کسی نعمت کی کمی نہیں آپ کے پاس. لیکن جب اب آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے سے بڑے والے شخص کو دیکھیں گے تو پھر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی. اور جب ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی تو جملے بھی کہے جائیں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکرے ہو گئے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر بے شک میرا عذاب بہت سخت ہوگا تمہارے. تو اللہ رب العزت کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں ناشکری کر کے. جس حال میں، جس کیفیت میں، جس صورت میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس پر شکر ادا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عجیب سا واقعہ ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کپڑے وغیرہ سے محروم تھا، غربت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا. یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی ایجاد وغیرہ بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنے پوشیدہ سطر کو چھپا سکے. تو مٹی کچھ لے کر اس میں اپنے آپ کو اس نے چھپایا اور مٹی کے اندر بیٹھا ہوا تھا تاکہ دوسروں کو نظر نہ آئے. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور پوچھا کہ اس کیفیت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ میں اپنے تن پر کوئی کپڑا بھی مجھے میسر نہیں
سطر کو چھپا سکوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر کرو، اللہ رب العزت کا شکر کرو، اس پر نعمتیں بڑھیں گی۔ کہنے لگا کہ اے نبی میں اس حالت میں بھی شکر کروں کہ جب کہ میرے بدن پر کچھ ہے ہی نہیں اور آپ مجھے شکر کا درس دے رہے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کو حکم دیا گیا اور ہوا آئی اور اس کے بدن کے جس سے اس نے مٹی سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا وہ مٹی اڑا کر کے لگی۔ یعنی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فوراً اس کا ثمرہ دکھا دیا کہ تم ناشکری کرو گے تو اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاؤ۔ جس حالت میں بھی آپ ہو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ اللہ جو مجھے تو نے دے دیا ہے اس پر میں شکر کرتا ہوں، مزید کی کوشش کرتا ہوں، مزید رزق حلال کی کوشش کرتا ہوں اپنے لیے سہولت کے لیے، اپنے بچوں کی سہولت کے لیے۔ اور شریعت کے اندر یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے کچھ پیسہ مزید جمع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس نیت سے رقم اپنے پاس جمع کریں، اس نیت سے اپنی آمدنی میں اضافہ کریں کہ اللہ رب العزت مجھے جب زیادہ دیں گے تو میں زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کروں گا، جب میرے پاس زیادہ آئے گا تو میں صدقہ بھی زیادہ کرنا شروع کروں گا۔ میں اپنا بڑھاپا خیر و عافیت سے گزاروں گا تاکہ بڑھاپے میں جب کمزوری اور لاغری آ جائے گی اور صحت کے اندر کمی آ جائے گی تو اس وقت میرے کوئی جمع پونجی جو ہوگی اس پر میں اپنا گزارا کروں گا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گا اور اس کی نعمتوں سے مستفید ہوں گا۔ آج ہمارے لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے اور پھر ناشکری کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو چند روپے اور چند سہولت ان کو دی ہوتی ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ قاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے رزق میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا، اگر شکر نہیں کروں گا، شکر نہیں کرو گے تو یہ نیچے کی طرف چلا جائے گا، یہ تناسلی کی طرف جائے گا، یہ پستی کی طرف جائے گا۔ ایمان دو چیزوں کا ہے، آدھا شکر اور آدھا صبر۔ اگر شکر اور صبر کی کیفیت آپ کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایمان کامل ہے آپ کے پاس۔ آج شکر ہم نہیں کرتے، جب کہیں کسی سے پوچھا جائے کیا حالات ہیں، بس گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس پر جملہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا پھر بھی اللہ رب العزت مجھے 3 وقت کا کھانا کھلا، میرے گھر کے معاملات سکون سے چل رہے ہیں، میں اس قابل نہ تھا، میری عبادتیں، میری ریاضت، میری کوشش، میری دین کی طرف بڑھنے والے قدم وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ جس پر اللہ رب العزت مجھ پر اکرام و انعام کرے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 2 وقت کا کھانا میسر ہے، میں صحت و تندرستی کے ساتھ جی رہا ہوں، میرے گھر کا کوئی بندہ ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہے، یہ میرے لیے شکر کے، کوئی بڑی بیماری مجھے مبتلا نہیں ہے جس میں ماہانہ مجھے لاکھوں روپے یا 1000 روپے کا خرچہ کرنا ہو، یہی شکر کی کیفیت ہے، ان چیزوں کو آدمی شکر کرے۔
رات کو سونے سے پہلے روزانہ اپنا محاسبہ کیا کریں کہ آج اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں سے میں مستفید ہوا، کون کون سی نعمتیں مجھے ملی ہیں، کون کون سی نعمتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جب آپ رات میں ان نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، اپنے ذہن میں سوچیں گے، تو خود اللہ رب العزت کی اس آیت کو آپ خود بولیں گے تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے کہ اولاد کی نعمت مجھے میسر ہے۔ جب میں یہ دیکھوں گا میرے قریب میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، تو خود میرے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ الحمدللہ میں نے کسی کا قرض نہیں دینا، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ میرے دوسرے بھائی ہیں جن پر لاکھوں کا قرض چڑھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھا ہے، اس پر شکر ادا کیا جائے۔ آج مجھے اپنے سر ڈھانپنے کے لیے، اپنے بچوں کو چار دیواری میں رکھنے کے لیے گھر میسر ہے، اس پر شکر ادا کریں۔ کئی لوگ ہیں جن کو اس چھت جیسی نعمت نہیں معلوم، اور وہ جھونپڑیوں میں یا فٹ پاتھ پر رات بھر گزار دیتے۔ جب آپ ان جیسوں کو دیکھیں گے تو خود شکر کا مادہ آپ کو ملتا، شکر کی کیفیت خود آئے گی، اور یہی شکر آپ کی نعمتوں کو مزید بڑھائے گا۔ آج ہم اپنی نعمتوں پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہیں اس پر شکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آئے دن یہ نعمتیں ہم سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ پہلے ہم ایک کام کر رہے تھے جہاں سے ہماری آمدنی آتی ہے، آج ہم دو تین کام کر کے بھی وہاں سے وہ آمدنی نہیں آتی کہ جس سے ہمارا گزر بسر ہو سکے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت مسلسل ہمیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، کیونکہ قاعدہ کلیہ اللہ نے بتا دیا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر ناشکر ہو جاؤ گے تو یہ نعمتیں میں کم کرتا جاؤں گا۔ ایک واقعہ میں نے مختصر آپ کو سنایا، تو آپ کو دیکھیں اس طرح کے واقعات کافی ہیں۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی میں آواز ہے، بندے کو لمحے کا نہیں پتا وہ کہاں سے کہاں چلا جائے۔ واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اربوں خربوں کی سلطنت رکھنے والے جن کے قریب میں ہزاروں غلام، ہزاروں خدمتگار گھومنے والے تھے، لیکن لمحے میں اپنے تخت و تاراج سے فٹ پاتھ پر آ گئے۔ ہزاروں واقعات۔ جب آدمی اس طرح کے واقعات اس کے ذہن میں ہوں گے تو اس کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی۔ ایک تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، بادشاہ کا انتقال ہوا۔ اس کو ایک مشہور کتاب تاریخ کی اس میں نقل کیا گیا ہے۔ تو جب اس کا بیٹا آ کر بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھا، تخت پر بیٹھا، تو نوجوان تھا، لڑکپن جیسی عمر تھی اس کی۔ تو یہ ماچس اس وقت نئی نئی ایجاد ہوئی تھی، یہ جو ہم آج کل جلاتے آگ جلاتے، ماچس اس زمانے میں نئی نئی ایجاد ہوئی تھی۔ تو اس کو وہ چیز کہیں سے مل گئی۔
ماچس جلانے کا شوق اس کو پیدا ہو گیا، اور ایسا شوق پیدا ہوا کہ اپنی پوری سلطنت اس پر لگا۔ بات یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر شوق پیدا ہوا اور اس کو عقل ہی نہیں تھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ بندے کی عقل کو کب پھیرنا ہے، کب اس پر حالات لے کر آنے۔ تو اس کو شوق پیدا ہوا ہے ماچس جلانے کا، وہ ماچس جلاتا خوش ہوتا، ماچس جلاتا خوش ہوتا، یہاں تک کہ اس نے اپنا سارا مال اس پر خرچ کر دیا، اور چند مہینوں میں وہ اپنے تخت و تاراج سے اتر کر ایک فٹ پاتھ پر آ گیا۔ جیسے ایک نشہ کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی ساری دنیا وہی ایک نشے کی پوڑی ہوتی ہے، اس پر وہ گھوم رہا ہوتا، وہ کہتا ہے مجھے یہ مل جائے باقی پوری دنیا لے لو، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا کر دی، اسے پوری سلطنت اس پر ظاہر کر دی۔ تو جب اللہ رب العزت آپ سے نعمت لینے پر آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس نعمت کو روک نہیں سکتی آپ کے پاس۔ ان نعمتوں کو روکنے کا اور ان کو تسلسل کے ساتھ اپنے ساتھ باقی رکھنے کا اور ان پر اضافے کا ایک ہی حل ہے کہ ان نعمتوں کے شکر گزار ہو جاؤ، ان نعمتوں کے شکر گزار ہو جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں میں اس کا قریب سے بھی حقدار نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ نعمت مجھے ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی نشانیاں بتائی ہیں اس نشانیوں پر پورا اترنے والا بنائے، تاکہ ہمارا ایمان بھی مکمل ہو اور ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔